اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، جو میرا آج کا ٹاپک ہے وہ ہے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش۔ ناظرین، میں آج آپ کو بتاؤں گی کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کیسے ہوئی۔ مفسرین قرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے تقریباً 2000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے زمین پر جنوں کو آباد کیا۔ جب جنات زمین میں فساد پھیلانے اور آپس میں قتل و غارت کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ابلیس، جو شیاطین کا باپ، اس کو فرشتوں کی معیت میں بھیجا کہ جنات کو سمندروں اور جزیروں کی طرف بھگا دو۔ ابلیس نے فرشتوں کو ساتھ لے کر جنات کو سمندروں اور جزیروں کی طرف بھگا دیا۔ ابلیس خود بھی جنات کی نسل میں سے تھا، لیکن کثرت عبادت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے فرشتوں کا سردار بنا دیا۔ فرشتوں کا سردار بننے کی وجہ سے ابلیس میں غرور اور تکبر پیدا ہو گیا۔ اس نے یہ سمجھا کہ مجھے آسمان و زمین میں اتنا بڑا مقام اس لیے ملا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام مخلوقات سے افضل ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو اس کا غرور اور تکبر پسند نہیں آیا، اور اسی وقت اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے ایک ایسی مخلوق کو پیدا کرنے کا اظہار فرمایا جو زمین میں اللہ تعالیٰ کی نیابت قائم مقامی کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی چاہت کو عملی جامہ پہناتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا اپنے ہاتھوں سے تیار کیا۔ فرشتے زمین پر جنات کے آپس کے لڑائی جھگڑوں اور خون ریزی کو دیکھ چکے تھے۔ اس کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے اولاد آدم کے بارے میں یہ خدشہ ظاہر کیا کہ یہ بھی آپس میں خون ریزی کا ارتکاب کر سکتے ہیں۔ قتادہ نے فرمایا، فرشتے حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے زمین پر آباد ہونے والی مخلوقات کے حالات دیکھ چکے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو ایک نئی مخلوق پیدا کرنے کی خبر دی تو انہوں نے اس نئی مخلوق کو پیدا کرنے کی مصلحت معلوم کی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بلا شبہ میں وہ بات جانتا ہوں جن کا تمہیں علم نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں روح پھونکنے سے پہلے فرشتوں کو اس بات کا پابند کر دیا کہ جیسے ہی میں آدم علیہ السلام کی تخلیق مکمل کر کے اس میں روح ڈال دوں گا تو تم ان کے سامنے سجدہ تعظیمی میں گر جانا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی مکمل شکل و صورت بنانے کے بعد اس میں روح ڈال دی تو فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے فوراً حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ میں گر گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی عزت و تکریم کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے انہیں اپنے مبارک ہاتھوں سے تخلیق فرمایا اور فرشتوں سے سجدہ کروا کر آپ علیہ السلام کی خوب عزت افزائی کی۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو تمام فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں سجدہ کیا۔ ابلیس چونکہ کثرت عبادت کی وجہ سے فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، لہٰذا اسے بھی فرشتوں کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا، مگر ابلیس حضرت آدم علیہ السلام کی عزت و فضیلت کو دیکھ کر حسد کرنے لگا اور تکبر کرتے ہوئے انہیں سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اللہ رب العزت نے اس سے سجدہ نہ کرنے کی وجہ پوچھی تو اس نے جواب دیا، میں آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں۔ فرمان الہی ہے جس کا ترجمہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ابلیس، تجھے سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا؟ اس ابلیس نے کہا، میں اس آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ جب ابلیس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تو اللہ رب العزت نے اس کا مقام و مرتبہ چھین کر قیامت تک کے لیے اسے ملعون و مردود قرار دے کر جنت سے نکل جانے کا حکم فرما دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے تخلیق فرما کر بلند مرتبہ عطا کیا اور فرشتوں سے سجدہ کروا کر
آپ علیہ السلام کے شرف و منزلت پر مہر پر تصدیق لگا دی۔ پھر آپ علیہ السلام کو مختلف چیزوں کے نام سکھا کر فرشتوں پر علمی برتری ثابت کی۔ جب اللہ تعالیٰ نے وہی نام فرشتوں سے پوچھے تو فرشتوں نے عرض کیا، ہمیں تو وہی علم ہے جو آپ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔